باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا صدق اللہ العظیم۔ 2 جولائی 2021 کا آج یہ پروگرام جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہے۔ آج اس دور میں ہر شخص کو ایک شکایت ہے کہ زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، اور اس میں کسی قوم، کسی مذہب کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو، کافر ہو، کالا ہو، گورا ہو، تقریباً ہر دوسرا تیسرا شخص یہی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے کہ زندگی سے چین رخصت ہو گیا، اطمینان رخصت ہو چکا ہے، سکون نہیں ہے، نیند حرام ہو گئی ہے، اور وجہ بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ٹینشن کی وجہ نہیں بتا سکتے، جو اپنی بے سکونی کی وجہ نہیں بتا سکتے۔ کوئی ایسا سبب ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ آخر یہ پریشانی کیوں ہے۔ بعض دفعہ تو صحت کی کمی نہیں ہوتی پھر بھی پریشانی، مال کی کمی نہیں ہوتی پھر بھی پریشانی، معاشرے میں عزت کی کمی نہیں ہوتی پھر بھی پریشانی۔ الغرض بظاہر پریشانی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہوتا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو انتہائی ماہر، تجربہ کار اور گہری دانش رکھنے والا کوئی معالج ہی اس کی تشخیص کر سکتا ہے، اس کے سبب بتا سکتا ہے اور اس کا علاج بتا سکتا ہے۔ بعض امراض جسمانی بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ بہت سارے ایسے امراض ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے مریض کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں، ہر طرح کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تشخیص کے تمام طریقے آزما لیتے ہیں، وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ درد کیوں ہے؟ درد کے جتنے اسباب ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آتے۔ یہ تکلیف کیوں ہے؟ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ گھومتے گھماتے کہیں کسی جگہ کوئی ماہر، تجربہ کار ڈاکٹر اگر ٹکرا جائے جو انتہائی باریک بینی سے مریض کا جائزہ لے سکتا ہو تو شاید وہ بتا دے کہ اس مریض کو یہ بیماری کیوں ہے، کیا ہے، کس سبب سے ہے۔ لیکن اگر اس قسم کا ڈاکٹر میسر نہ ہو، لوگ پوری زندگی اس تکلیف میں گزار دیتے ہیں اور علاج نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے بھی یہی معاملہ ہے۔
بعض روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی سبب نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیماری کیوں ہے، اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، اس کی فکر نہ کریں، جاتے ہیں روحانی معالج کے پاس، لیکن کوئی ایسا معالج بہت کم ٹکراتا ہے کہ جو ایسی پریشانی کا سبب بتا دے، ایسی روحانی بیماری کا سبب بتا دے، اس کا علاج بتا دے۔ انہی روحانی امراض میں سے ایک یہ مرض ہے، بے سکونی، سکون سے محروم ہونا، ٹینشن کا عام ہونا، تفکرات کا عام ہونا۔ بسا اوقات کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے انسان پریشان ہوتا ہے، مثلا مالی تنگی ہے، ضروریات زندگی زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، سبب موجود ہے۔ اس سبب کو دور کیا جا سکتا ہے کہ مثلا آمدنی کے ذرائع بڑھا دیے جائیں، محنت بڑھا دی جائے۔ اگر جسم میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بے سکونی ہے تو اس تکلیف کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ سبب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشانی کی وجوہ میں سے، اسباب میں سے کوئی سبب ہے ہی نہیں بظاہر، اور پریشانی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ ہر معالج کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج دنیا کا ہر دوسرا تیسرا انسان وہ نامعلوم پریشانی میں مبتلا ہے، نامعلوم بے سکونی میں مبتلا ہے۔ تو اس کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ کہاں سے کیا جائے گا؟ ایسی بیماری کی تشخیص کیسے کی جائے گی؟ اس کے اسباب کیسے ڈھونڈے جائیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسباب نہ ہو۔ اسباب، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اسباب تو ہیں، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ تو اب وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہر کتاب کے بس کی بات نہیں، ہر فرد کے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس سبب کی نشاندہی اور تشخیص کر سکے۔ اسی لیے دنیا اس مرض کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن عظیم نے اس مرض کی بڑی عجیب تشخیص کی ہے، اسباب بتائے ہیں، اور سکون کے حاصل کرنے کے لیے جو اسباب بتائے، اگر انسان ان اسباب کو اختیار کر لے تو ایسی نامعلوم سبب کی وجہ سے جو بھی پریشانی لاحق ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ یہ قرآن عظیم کا کمال ہے کہ اس نے اس ماہر تجربہ کار معالج کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، ایسی نامعلوم سبب والی بیماری کا علاج بتا دیا کہ دنیا کا کوئی روحانی معالج نہیں بتا سکتا، کوئی جسمانی معالج نہیں بتا سکتا، کوئی نفسیاتی معالج نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ 4 اسباب ذکر کیے، ان میں سے 3 اسباب میں تخصیص نہیں رکھی، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی۔ ایک سبب مسلمانوں کے لیے، ایک سبب، اور 3 اسباب وہ ہیں جو عام ہیں، اس میں مسلم، کافر، موحد، مشرک، مؤمن، منافق کی کوئی تخصیص نہیں، نیک، بد، صالح، فاسق، فاجر کی کوئی تخصیص نہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم نے سکون کی 3 جگہ بتائی، ہم نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا۔ دنیا نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا
اب ظاہر ہے کہ اگر آپ جو چیز جہاں ملتی ہو اور آپ اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ چیز نہ ہو تو آپ یقیناً اس سے محروم ہوں گے، اور آپ کو وہ چیز دوسری جگہ نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ اللہ نے رکھی ایک جگہ ہے۔ سب سے پہلی جگہ کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس ٹینشن اور نامعلوم سبب والی بیماری کا علاج رکھا، وہ انسانوں کا گھر ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ سکون کی جگہ۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، آوارہ پھر رہے، باہر کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، گھر کی طرف توجہ نہیں۔ سکون اللہ نے گھر میں رکھا اور ہم بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سکون اللہ نے گھر میں رکھا اور ہم اسے باہر ڈھونڈ رہے ہیں، گھر کی حدود سے باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، آپ نے بھی زبردست نصیحت فرمائی، الزم علیک بیتک، اپنے اوپر اپنے گھر کو لازم کر لے۔ آپ کو باہر ایک ضروری کام ہے، ضروری کام کر کے فوراً گھر آئے۔ باہر جتنی دیر آپ رہیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ وہ نامعلوم سبب ہے اور غیر محسوس سبب ہے جو انسان کو ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے کہ گھر کے باہر کی زندگی میں آپ کے مخلوق سے تعلقات بنیں گے، انسانوں سے تعلقات بنیں گے، اور انسانوں سے تعلقات یہ انسان کی ٹینشن اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جی ہاں، ہمارا مائنڈ سیٹ تو یہ ہے نا کہ ہم انسانوں سے تعلق بنائیں، تعلقات بڑھانی چاہیے۔ ایک آدمی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میری آدھی سے زیادہ زندگی تعلقات بنانے میں گزر گئی، اور بیچارہ روڈ ماسٹر تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ان تعلقات کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتا جی ہر محکمے میں میرا تعلق ہے، ہر ادارے میں میرا تعلق ہے۔ مخلوق سے تعلق بڑھا دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ خالق سے تعلق کم ہو گیا۔ مخلوق سے جتنا تعلق بڑھے گا خالق سے تعلق کم ہوگا۔ حضرت معروف کرخی سلف صالحین کا یہی مائنڈ تھا، ان کی سوچ ہماری سوچ سے الٹ تھی۔ معروف کرخی سلف صالحین میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے گھر کی سکونت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ نے باہر کی دنیا کی زندگی چھوڑ دی، لوگوں سے ملنا بیٹھنا ملنا جلنا چھوڑ دیا، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، گپ شپ چھوڑ دی۔ جب ہم دیکھتے ہیں آپ گھر میں، کسی ضروری کام سے باہر نکل بھی گئے فوراً گھر میں، نہ باہر دوستوں کے ساتھ گپ شپ، نہ کسی سے یاری دوستی، نہ تعلق۔ کیا آپ موت سے ڈر گئے؟ کیا آپ قبر سے خوف کھا گئے؟ کیا آپ دوزخ کی آگ سے ڈر رہے ہیں؟ یا جنت کی امید نے آپ کو دنیا سے تعلق ختم کرنے اور گھر کی تنہائی میں بیٹھنے پر مجبور کیا؟ حضرت معروف کرخی نے کہا، او بھائی کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر کر رہا ہے؟ اس مالک الملک اور خالق کل، پوری کائنات کے خالق اور پیدا کرنے والے ذات کی دوستی کے مقابلے میں یہ چیزیں ہیں کیا؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ بادشاہ ہے۔ میں نے گھر کی زندگی اس لیے، گھر کی تنہائی اس لیے اختیار کی کہ مخلوق سے تعلق میرے لیے اس سے رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور یہ جو تو نے بتایا کہ لوگوں سے تعلق، تو یہ تو سب اس کے غلام ہیں۔ مجھے غلاموں کی دوستی سے کیا کرنا جب بادشاہ کی دوستی مل جائے؟ جب انسان کو بادشاہ کی دوستی مل جائے پھر وہ غلاموں کی دوستی کے پیچھے پڑے گا۔
بادشاہ کے غلاموں کی پھر کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا یہ انسان تو اس بادشاہ کے غلام ہیں، میں ان سے تعلق کیوں جوڑوں، میں ان غلاموں کے بادشاہ سے تعلق کیوں نہ جوڑوں، اور وہ مجھے ان سے تعلقات میں نہیں مل سکتا، خلوت میں اور تنہائی میں اور گھر کی پرسکون زندگی میں مل سکتا ہے۔ یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب شریعت نے کیا بتایا؟ شریعت نے بتایا کہ تمہارے لیے سکون کہاں ہے؟ فرمایا رات میں ہے، رات۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ نے رات کو کس لیے بنایا؟ کہ تم سکون حاصل کرو۔ ہم راتوں کو آدھی آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں، کبھی موبائل میں، کبھی گپ شپ میں، کبھی محفلوں میں، مجالس میں، فضول گپ بازی میں۔ وہ رات کا جو سکون کا وقت ہے وہ ان چیزوں میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی۔ پھر کہتے ہیں جی زندگی میں سکون نہیں۔ ابے بھائی تو تشخیص کر، کہیں تیرے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے؟ تو تیرے اندر سکون کہاں ہوگا؟ یہ ٹینشن جس کا سبب تجھے معلوم نہیں، اس کا سبب تیرے اندر موجود ہے، تیری اپنی عادت ہے۔ تجھے اللہ نے سکون دیا نیند میں، رات کی نیند میں، اور تو تلاش کر رہا ہے جاگنے میں، گپ شپ میں، دیر تک بیٹھے رہنے میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سکون کا نسخہ دیا ہے 100% اسی میں سکون ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں۔ ہم نے راتوں کو جلدی سونا چھوڑ دیا، زندگی میں سکون سے محروم ہو گئے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا کس چیز میں؟ بیوی میں۔ لیکن ہم نے بیوی کے ساتھ صحیح مناسب زندگی گزارنا تو چھوڑیں، محبت والی زندگی تو چھوڑیں، ایک مناسب زندگی گزارنا بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہماری ساری خوش اخلاقی گھر کے دروازے سے باہر ہوتی ہے، ہمارے ساری مسکراہٹ گھر کے دروازے سے باہر ہوتی ہے، ہماری ساری گپ شپ گھر کے دروازے سے باہر ہوتی ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی، قدم رکھتے ہی ہماری چہرے کی مسکراہٹ غائب، ہنسی ختم، اور تیریوں پہ بل چڑھ جاتے ہیں۔ اور جیسے ایک درندہ، جنگل کا ایک درندہ شہر میں آ جائے اور لوگ اس سے ڈریں اور بھاگیں، تو گھر کا انسان، گھر کا مالک جب گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی کیفیت اس درندے سے کم نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس بیوی میں اللہ نے سکون رکھا، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور قرآن نے یہ بار بار بیان کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سکون بیویوں میں رکھا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ دوسری جگہ فرمایا اس سکون کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس بیوی سے انسانی خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا بھی ہمیں گوارا نہیں، ہماری مردانگی کے خلاف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سکون بھی غارت، بیوی سے ملنے والا سکون بھی تباہ، اور رات کا سکون بھی تباہ۔ لہٰذا پھر جب یہ تینوں سکون کی جگہ ہیں جن میں اللہ نے سکون رکھا، اللہ نے سکون رکھا، یہ تینوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی، آپ بتائیں کہ پھر ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ قرآن نے مرض کی تشخیص کر دی ہے، یہ تین جگہ ہیں سکون کی۔ ہمیں سکون حاصل کرنا ہے، قرآن کے اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ اس میں تخصیص نہیں ہے مسلمان کافر کی، ہر شخص کے لیے نسخہ ہے۔ ہاں ایک سکون ہے، سکون کا ایک نسخہ وہ اہل ایمان کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہ ایمانی سکون ہے، قلبی سکون ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نسخے سے کافر محروم ہے، لیکن باقی تین نسخے اللہ کی طرف سے عام انسانوں کے لیے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں کافر اور مسلمان کی۔ آئیے دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، سکون کے یہ تین نسخے ہم آج ہی سے اپنائیں،
انشاءاللہ دیکھیں ہماری زندگی سے ٹینشن ختم ہوتا ہی نہیں ہوتا، تفکرات اور بے سکونی ختم ہوتی ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان سکون کی جگہوں کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔